السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے. 5 نمازیں، 5 نماز. آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے. کرتے ہو نیت؟ کوئی بولو تو صحیح. نیت کرتے ہو نماز نہیں چھوڑنی. قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے. ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا. 5 نمازیں، سال کے 30 روزے. صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو، بعد میں صحیح. مسافر ہو تو بعد میں صحیح. اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل. ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو. 4 آپ نے کہا اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 کام کر لو. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بول. اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں. جھوٹ نہ بولیں. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرو. دوسرا، حفظ امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا. چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اخلاق اچھے کر. حسن خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، ہے جو سن رہے ہیں ترجمے والے. والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. جس نے والدین کو خوش کیا اس سے جنت کا راستہ آسان کرنی. اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک. اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو. ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے. بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو. میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم لأہلہ. بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. وانا خیر لأہلی، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا. آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھ کر. عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے. عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی. 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے. یہ آپ کا کی محبت اور اظہار محبت تھا. اے عائشہ، یا عائشو، اے عائشہ، انہ لیہون علی الموت ان قریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے بلنا آسان ہو. اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے. اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم لو. کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے. موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ تو جانور والی زندگی ہے. اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو. جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو. یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان. اس کو آف کرو. جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اس سے چلتا مت چھوڑو. بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کاٹ لے، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا. اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے، اور خامند، بیوی متوجہ، ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے. آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا. اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا. چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے. مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے ہی، وہ کہتا اماں، وہ کہتے ہی، وہ کہتا اماں، کہتے بکواسا کا چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی. بچہ ذبح ہو گیا. ہمارے فیصلہ آباد کا واقعہ ہے. ایک اسکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی. تو اس کے خامن نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے سے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا. تو اس میں لکھا تھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ہیو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون. تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، ایپل فون. میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں.
کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے۔ تو وہ اس کو خامن کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیکر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بند کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو، اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز نہ پڑھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سگڑ لیتی، کہ جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتے، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے، تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کر، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو۔ مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنے اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا، عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ چار کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے، یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسو اسے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔ آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹے بول بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟ اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر، یہاں سے اٹھنے سے پہلے معاف کر۔ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے اس کی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلک، صلی علی محمد کما انت اہلک، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ، جتنے یہ بھائی بہن جو آپ جمع ہوئے ہیں، ہم سب کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر لے، ہماری آخرت بھی اچھی کر لے۔ یہ جتنے بھائی مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، ان کے لیے اچھے رزق کا انتظام فرما، خوشحال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، آپس کی لڑائی اور نفرت سے بچا، اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا، ایمان دنیا سے ہماری واپسی فرما۔ جو ایمان پہ مر گئے ان کو جنت نصیب فرما، جب ہمارے جانے کا وقت تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان کی ان خوبصورت مسجدوں کو آباد فرما، ان مسجد بنانے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے تیرے گھر بنائے بڑے خوبصورت، تو ان کے جنت میں خوبصورت گھر بنا دے، اور اس مسجدوں کو اور نمازیوں سے ان مسجدوں کو بھر دے۔ جتنی بڑی یہ مسجدیں ہیں اتنے ہی زیادہ نمازی اس میں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو بھرنے والا بنا دے۔ اور یا اللہ، ہم سب کی دعائیں دنیا کی اور آخرت کی ہمارے لیے ہر خیر ہمارے حق میں قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقتدر المقدم المؤخر المقدم المؤخر البر التواب البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الغارف الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ یہ اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید ولا یکون الا ما ارید۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو اللہ چاہتا ہے ہمارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ فَإِن سَلَّمْتَنِي فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی، لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ تھوڑی سی زندگی، سلمت لی فی ما ارید، جو میں تیرا رب چاہتا ہوں وہ تم کر دو۔ اس چھوٹی سی زندگی میں پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم نے کہا نہیں میں نے تو اپنی مرضی پہ چلنا ہے، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا جو اسامہ چاہتا ہے یا جو آپ چاہتے ہیں، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ڈیل ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کہتا ہے میری مان لو، پھر یا اللہ تو کیا کرے گا کہ میں تمہاری مان لوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، الاول بلا بدایہ، الآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، اتنا بڑا بادشاہ، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک کام کر لو کہ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، نہ ملائی رہو، نہ پاکستانی رہو، نہ ہندوستانی رہو، نہ امریکی رہو، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ اور میرا رب کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوگے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور اپنے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا
یہ میرے نبی کے فرمان ہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی، میرے پیچھے پیچھے چلو، جنت تک اللہ تمہیں پہنچا دے گا، اور میرے راستے سے ہٹنے والا ذلیل ہوگا، برباد ہوگا۔ پیسے کی غلامی نہ کرو، اللہ کے رسول کی غلامی کرو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پہلے قرآن سے سنو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ معراج کی آیات ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ حدیث کو جوڑتا ہوں۔ یا اللہ، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ، وہ کیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا، جدا نہیں ہو سکتا۔ نام آئے، بس لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ ہٹ گئے، لا الہ الا اللہ شیس وہ بھی چلے گئے، نوح وہ بھی چلے گئے، ادریس بھی چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تک نمبر پلیٹ تبدیل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہ ہوگا، بدلے گا نہیں۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعت عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ یہ دو متضاد چیزیں ایک کیسے ہو گئیں؟ جو فاتح ہوتا ہے وہ خاتم نہیں ہوتا، جو خاتم ہوتا ہے وہ فاتح نہیں ہوتا، جو پہل میں ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا، جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہل میں نہیں ہوتا۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں تو کہہ دیا خاتم النبیین، تو ہی ہے آخری۔ اور حدیث، یا رسول اللہ، ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ تو کتاب کا جواب۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ارے ابو ہریرہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اچھا یا برا پردے میں ہی فیصلہ ہوگا۔ جس کو آگ میں جانا ہے وہ پردے میں جائے گا، سب کے سامنے نہیں جائے گا۔ یہ اس محبوب کی طفیل ہے کہ اللہ نے قیامت کے یہاں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، پیچھے کوئی قوم نہیں جس کو ہمارے حالات بتائے، اور وہاں بھی پردہ ڈالا۔ اللہ قومیں ان قریب جنت میں ایسی عالی شان زندگی دے گا، جو مرضی شکل بنا لینا۔ وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا، عجیب حدیث سنو آپ، وہاں ایک جمعہ بازار، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں اپنے حبیب کے سانچے میں آ جاؤ، اس کے سانچے میں آ جاؤ، اس کی صفات میں آ جاؤ، اس کے اخلاق میں آ جاؤ، اس کے کردار میں آ جاؤ، ان کے لین، آپ کی تجارت، آپ کی صداقت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت کا درگزر، آپ کا معاف کرنا،
آپ کا اللہ کے لیے دھڑکنا، امت کے لیے بے چین بے قرار ہونا، ان میں سے ایک ذرہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کہے گا میرے نبی کو مشابہ چل چل تینوں کیا ہے۔ ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں، جمعہ بازار جنت میں، جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں رکھتے تو جمعہ بازار لگے گا، یہ ہوگا اللہ کا دیدار، ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہ جنت الفردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہو، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے، دیدار خاص۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کی نیچے عورتوں کے بازاروں میں الگ، مردوں کے بازاروں میں الگ۔ اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے منہ میں ہو اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ گورو کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے کہے گا اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں کہو کہ تسی کون ہو کہ تو آگے ہو گیا، بیبی تو کتوں آگے کی تو کون ہے، وہ ایک دوسرے میں پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے اس کی شکل ایسی بن گئی، کہ میرا میاں ہے اس کی شکل ایسی بن گئی، جیسی مرضی شکل ہی بنا لینا، جیسے مرضی بال بنا لینا، جی میں مرضی کر لے جی ایسے اپنا رب دی مرضی پوری کر لو، اور میرے رب دی مرضی ہے محمد الرسول کہ محمد سے وعدہ تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا رکھو قدم تیرے۔